21 سے لے کر کے 30 تک ان کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں اس کو چھپا دیا گیا، اور چھپانے میں بھی راز ہے کہ انسان کو معلوم نہیں رہے گا کہ کس رات میں ہے، تو وہ ہر رات میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا کہ ہو سکتا ہے اس رات میں ہو، کیونکہ فضیلت بہت بڑی ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشی نیکیوں میں چھپا کے رکھی گئی ہے، انسان کو معلوم نہیں کہ کس نیکی سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو انسان ہر نیکی کرے گا، ہو سکتا ہے اس نیکی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس نیکی سے ہو جائے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گناہوں میں چھپا دی گئی ہے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اب انسان ہر چھوٹا بڑا گناہ کرنے سے ڈرے گا، ہو سکتا ہے اس گناہ سے اللہ سخت ناراض ہو، اس گناہ سے سخت ناراض ہو جائے۔ اسی طرح سے شب قدر کو بھی آخر کی 5 طاق راتوں میں چھپا دیا گیا۔ اب انسان سوچے گا کہ ہو سکتا ہے یہ رات شب قدر ہو جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے یہ رات شب قدر ہو۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ شب قدر کے بارے میں مکمل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی ہے سورۃ القدر، جس کی ابتدا ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی کہ قرآن پاک کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب انسان کے ذہن میں سوال ہوا کہ قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا گیا، تو یہ شب قدر کیا تھی؟ تو خود ہی وہاں پر سوال قائم کیا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر اگلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر یا شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کیسے ہو؟ تو پھر اس کے بارے میں مزید فضیلت بیان کی گئی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات میں حضرت جبریل امین اور تمام فرشتے یہ دنیا میں آتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے جتنے کام ہوتے ہیں، جتنے احکامات ہوتے ہیں وہ نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے کہ کس بندے کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون بندہ جو ہے اس سال میں مرے گا، کون زندہ رہے گا، کس کو آسانی آئے گی، کس کو مصیبت آئے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان راضی کر لے گا تو اس کی قسمت جو اس رات میں لکھی جائے گی وہ بہت اچھی لکھی جائے گی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسان کعبہ شریف کا حج کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اسی رات میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں بندہ کعبۃ اللہ شریف کا حج کرے گا یا فلاں بندہ نہیں کرے گا۔ تو کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم جو ہے کعبۃ اللہ شریف کا حج کریں، مدینہ شریف دیکھیں؟ تو اس رات میں انسان اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا تب نہ اس کی قسمت اچھی لکھی جائے گی۔ اب پوشیدہ تو رکھا گیا، لیکن بزرگان دین کو معلوم تھا کہ انسان دھیرے دھیرے اگر کے لاپرواہی کا شکار ہوگا، غفلت کا شکار ہوگا، تو بزرگان دین نے اور زیادہ آسانی فرمائی، اور اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات کی بنیاد پر جو انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ شب قدر یہ 27ویں رات کو پائی جاتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی دلائل بھی دی کہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک مرتبہ ہوا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر تیسری مرتبہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں۔ تو 9 کو اگر 3 سے ضرب دیا جائے، یعنی 9 کو 3 میں اگر گڑا کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ 27 بنتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے عقلی دلیل بھی دی کہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر آیا ہے اور ایک میں 9 حرف ہیں، 9 کو 3 سے اگر ملٹیپل کیا جاتا ہے تو 27 آتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہی کو۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اسی آیت سے لگائیے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر جو ہے تقسیم کیا جائے سال میں تو اس کے بنیں گے 83 سال 4 مہینے، اور عموماً انسان کی اتنی عمر ہوتی ہے، تو یعنی کہ آپ اندازے لگائیے کہ یہ ایک رات 83 سال 4 مہینے کے بہتر، 4 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 83 سال 4 مہینے دنوں رات اللہ کی عبادت کرتا رہے اور کوئی اس رات میں اللہ کی عبادت کر لے تو وہ 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے والے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔
کیونکہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے 83 سال 4 مہینے سے بھی بڑھ کر، تو اس سے بھی کہیں زیادہ اجر و ثواب اس پر دیا جائے گا۔ اس کو اگر 1 منٹ کا 1 گھنٹے کا اندازہ لگائیے تو 1 گھنٹہ بنے گا 9 سال 8 مہینے، یعنی اگر 1 گھنٹہ عبادت کیا جائے تو عام دنوں کے 9 سال 8 گھنٹے کے برابر ہوگا۔ اس رات کا 1 منٹ اگر اندازہ لگائیے تو 58 دن کے برابر ہوگا، اور 1 سیکنڈ کا اندازہ لگائیے تو وہ تقریباً 23 گھنٹے کے برابر ہوگا۔ 1 سیکنڈ 23 گھنٹے کے برابر۔ تو اگر اس کو ایک مثال سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہو اور وہ کسی مزدور سے یہ کہے کہ میرے یہاں تم مزدوری کرو اور 1 سیکنڈ کا تمہیں لاکھوں روپیہ دیا جائے گا، تو وہ شخص اس کے یہاں مزدوری کرے گا اور وہ یہ سوچے گا کہ یہ رات تو کبھی ختم ہی نہ ہو، کیونکہ 1 سیکنڈ کا ہمیں لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی روپیہ ہے جس کے لیے انسان سوچ رہا ہے کہ یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو، اور ادھر جو ہے جنت مل رہی ہے، تو کیا جنت یہ دنیاوی روپے کے برابر ہے؟ بلکہ دنیاوی روپے سے بہت بڑھ کر کے ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کے لیے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو، تو شب قدر کے بارے میں تو اس سے کہیں بڑھ کر کے سوچے گا کہ یہ رات ختم ہی نہ ہو اور وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی موقف ہے کہ شب قدر یہ 27ویں رات کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ یہ وہی ذات ہیں کہ جن کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ امام شافعی بھی امام ہے، ان کے یہاں ہاتھ سینے پہ باندھا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہاتھ ناک کے نیچے باندھا جاتا ہے۔ تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور تمام مسائل میں انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے یعنی آدھی دنیا کے لوگوں کی عقل ایک ترازو میں رکھ دی جائے اور ان کی عقل ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو ان کی عقل جو ہوگی یہ آدھی دنیا کے لوگوں سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ شب قدر یہ 27ویں تاریخ یعنی آج کی جو رات آنے والی ہے اسی میں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہرگز اس سے غفلت نہ کریں اور اس کا ایک لمحہ اپنے لیے قیمتی جانیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک نے ایک شخص کا ذکر کیا جو پہلے امتوں میں تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ شخص 1000 مہینے کی تمام رات میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور پورا دن وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے بہت نیکیاں کما لی، اتنے مہینے وہ اللہ کی عبادت میں رہا، دن رات دن کو جہاد کرتا رہا، تو اس کی تو بہت نیکیاں ہو گئی اور ہماری زندگی تو اتنی لمبی ہے نہیں، ہم کیسے اس کی فضیلت کو پا سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ تم لوگوں کو شب قدر دیا جا رہا ہے، جس چیز کو وہ اتنی مدتوں میں پایا اس کو تم ایک رات میں پا سکتے ہو۔ یعنی شب قدر میں اگر عبادت کر لی جائے تو ان کے برابر آسانی سے انسان پا سکتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے تھے، ایک قرآن پاک رات میں ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن پاک تراویح میں ختم کرتے تھے۔ سوچیے ان کو قرآن پاک سے کتنی محبت تھی، 61 قرآن پاک آپ نے ختم کیا۔ آخری عمر میں آپ کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، وہیں آپ کا انتقال بھی ہوا، وہاں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے ولی تھے، قرآن سے اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ 45 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ سننے میں آسان لگتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک مسئلہ جان لیجیے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 45 سال تک آپ سوئے ہی نہیں۔ عشاء کی وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو رات بھر آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کی۔ تو وہ 45 سال تک اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے ماننے والے اور ان کے غلام ہو کر کے کیا ایک رات اللہ کی عبادت کے لیے وقف نہیں کر سکتے ہیں؟ اور وہ رات کی جتنی اتنی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، رسول پاک نے بیان کیا۔ رسول پاک فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی اس رات میں